السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہود مدینہ سے معاہدہ، نمبر 2 اذان، اور نمبر 3 تحویل قبلہ۔ اس سے پہلے ہم نے ترتیب وار ویڈیوز میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہجرت مدینہ کیسے ہوئی اور مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد کیا کیا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے۔ تو اس سے آگے جس ترتیب کے ساتھ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شہر مدینہ کے اندر چند محلے اور بازار ایسے تھے جن میں یہودی بستے تھے۔ مدینہ کے نواح میں بھی یہودیوں نے دور دور تک اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں اور قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے خاندان بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ مدینہ کے عرب قبیلے اوس اور خزرج آپس کی خانہ جنگی کے باعث بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہودی زیادہ طاقتور، زیادہ منظم اور زیادہ مالدار تھے، اس لیے عربوں کو ان کے سامنے دب کر رہنا پڑتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے چاہا کہ غیر مسلم یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات واضح، معین اور مضبوط ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روسائے یہود سے بات چیت کی اور فریقین کی رضامندی سے ایک معاہدہ لکھا جس کی شرطیں حسب ذیل تھیں۔ یہود اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، باہم دوستانہ برتاؤ قائم رکھیں گے۔ اگر یہود یا مسلمانوں کو تیسرے فریق سے موقع جنگ پیش آ جائے گا تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ خون بہا اور فدیہ کا جو دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ آئندہ بھی قائم رہے گا۔ فریقین کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی فریق دوسرے کے مذہبی امور سے تعرض نہیں کرے گا۔ مدینہ پر کوئی تیسری طاقت چڑھائی کرے گی تو دونوں قومیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گی۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی شریک صلح سمجھا جائے گا، مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ سمجھی جائے گی۔ اس معاہدے کی شرطیں ظاہر کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے خود مدینہ پر چڑھائی کریں گے یا عرب کے دوسرے قبیلوں کو ایسا کرنے کے لیے اکسائیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جو مدینہ اور اس کے نواح میں آباد تھے متذکرہ صدر معاہدہ کرنا ضروری سمجھا۔ واللہ اعلم۔ اسی سال یعنی کہ 1 ہجری میں مسلمانوں کو نماز پر بلانے اور جمع کرنے کے لیے اذان دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مجلس مشاورت میں بوق و ناقوس اور جرس و علم وغیرہ کی تجویزیں بھی پیش ہوئیں، لیکن اذان دینے کی تجویز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی اور یہی اختیار کر لی گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عرب کے مشرکوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ہمیشہ یہ خلجان رہا کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اور عبادت گاہ یہی خانہ کعبہ ہے جس پر بت پرست مشرک قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور اللہ عز و جل کے اس گھر کو جو نماز پڑھنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جس کے بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں آ کر خدا کی ہستی کو ایک ماننے والے عبادت کیا کریں، لیکن خدا کے صاف و صریح حکم کی عدم موجودگی میں انہوں نے اہل کتاب یعنی خدا اور اس کے رسولوں کو ماننے والے لوگوں کی پیروی میں بیت المقدس ہی کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیے رکھا۔ شعبان 2 ہجری میں جب کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز باجماعت پڑھا رہے تھے، خدا پاک کا حکم نازل ہوا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی اطاعت کی، ان کے ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنے رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیے۔ جو یہود محض منافقت سے مسلمانوں کی نماز میں شامل ہو رہے تھے وہ ایسا کرنے سے باز رہے اور الگ ہو گئے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے سلسلے میں چند اور آیات نازل ہوئیں جن میں یہود کے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ قبلہ عبادت کے لیے مقصود بذات شے نہیں ہے، اصلی نیکی تو یہ ہے کہ انسان خدا پر، قیامت پر، فرشتوں پر، خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں پر اپنا مال خرچ کرے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ تحویل قبلہ کا واقعہ بھی بڑا اہم تھا،
جس نے مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے ایک الگ اور ممتاز قوم بنا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔